سن 48 کے اندر جمعیت علماء نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، پہلے عاملہ میں، پھر دوسری مجلس منتظمہ میں۔ خدا کی تقدیر کے گاندھی جی کا قتل اسی دن ہو گیا، ختم کر دیا اس کو۔ پھر اگلے دن عاملہ کی اور اس کے بعد منتظمہ کی میٹنگ بلائی، اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہے، دستور بن گیا، اس دستور کے اوپر چلیں گے، ہم ساتھ ہیں۔ آپ جمعیت کے دستور کو اٹھا کر دیکھیے، جمعیت علماء کوئی جمعیت کے افراد خود آزاد ہیں، جس غیر فرقہ پرست جماعت کے اندر چاہیں داخل ہو جائیں، الیکشن چاہتے ہیں الیکشن لڑیں۔ مذہبی اعتبار سے جمعیت علماء الیکشن لڑتی ہے، کینڈیڈیٹ کھڑی کرتی ہے، نہ کسی دوسرے کے الیکشن کو لڑاتی ہے۔ سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 سال سے جماعت زندہ ہے ہمارے اکابر کا، یہ بنیادی دستور کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، غیر فرقہ پرست۔ فرقہ پرستی ملک کے لیے زہر ہے، تباہ کرنے والی ہے۔ غیر فرقہ پرست ہر جماعت اور ہر طاقت کے ساتھ ہمارا ممبر جڑ سکتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے 100 سال سے جمعیت علماء زندہ ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہوتی، جمعیت علماء ختم ہو چکی ہوتی، آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ جمعیت علماء کی بنیادی دستوری طاقت ہے، اس نے ملک کے دستور کو اسی بنیاد کے اوپر بنوایا ہے۔ وہ دفعات جو یہاں ہر اقلیت کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا موقع دیتے ہیں، وہ وہی دفعات ہیں جن کو جمعیت علماء نے دستور کا حصہ بنایا ہے۔ جمعیت علماء آج بھی اسی کے اوپر زندہ ہے۔ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو یہ سمجھنا چاہیے، اور اسی نہج کے اوپر اگر آپ حضرات، میں مکان نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جھونپڑی چھونپڑی، مکان مکان، مدرسہ مدرسہ، دکان دکان، کھیت در کھیت، اگر آپ جمعیت علماء کے اس دستوری طاقت کو اپنے اندر لے کر چلیں گے، اعلان کریں گے کہ ملک میں اخوت و ہمدردی کا چراغ ہی وہ چراغ ہے جو اس ملک کی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، اپنے کردار کو اسی طرح رکھیں، آپ زندہ رہیں گے، آپ کا ملک زندہ رہے گا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہوگی، ملک ختم ہو جائے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کی بے چینی ہندو مسلم ہر طبقے کے اندر کتنی ہے۔ میں صرف مسلمان کو نہیں کہتا ہوں، ہر آدمی بے چین ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ نحوست ہے فرقہ پرست طاقتوں کے ابھر پر چلنے کی۔ وہ طاقتیں خود بھی زندہ نہیں رہیں گی، وہ بھی برباد ہو گئی۔ اگر آپ کو ملک کے اندر بھائی چارگی، پیار و محبت، مذہب سے اوپر اٹھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رہ سکتے۔ ملک کس طرف چل رہا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ایک وہ فرقہ پرستوں کی ٹولی جو جہاں طاقتور ہے، وہ الیکشن کو اس طریقے کے اوپر جو طریقہ ملک کے دستور نے دیا ہے، آدمی جس کو چاہے ووٹ کی آزادی نہیں چل پا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے، میں اس کے اوپر نہیں چلتا ہوں، فرقہ پرست طاقت ہے، وہ بیٹھی ہوئی ٹولی، جہاں اس کو دستوری ہے، جہاں طاقت ملتی ہے اس ٹولی کو، وہ دستور کو آگ لگاتی ہے، سیکولرزم اور جمہوریت کو کنویں میں ڈالتی ہے، اور صرف اپنی ایک
طاقت کو محفوظ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کسی کے ساتھ ہیں، اعلان کسی کا ہو رہا ہے. یہ فرقہ پرستی کی لعنت ہے. ملک کو اس سے نکلنا چاہیے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے. آپ جہاں ہیں اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے، اسی نہج پر چلیے. گاؤں میں ہیں تب ہندو مسلمانوں کو ساتھ لیجیے. اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آج کی صورتحال موب لنچنگ کی ہے. جو ملتا ہے قتل کر دیتے ہیں. خواہ ذرا سا گاڑی سے گاڑی لگ گئی، دل میں جگہ نہیں ہے، مارتے ہیں، مار کر قتل کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دشمنی اس درجے تک بڑھ جانا یہ خود بخود نہیں بڑھی ہے. ہم اسے برا سمجھتے ہیں. اگر مسلمان کرتا ہے اس کے اس فعل کے اوپر بھی کسی کو قتل کر دیا جائے، لعنت. اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. اگر ہندو کرتا ہے اس کے اوپر بھی فعل کے اوپر لعنت. پیار و محبت کا تو تقاضا، بھائی لگ گئی ایک دوسرے سے گلے ملے. میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں گاڑی لگ گئی، اتر کے ایک دوسرے کے منہ کو چوما. کیا ہوا؟ یہ ہو گیا بھائی پولیس کو بلاؤ، پولیس دیکھے گی، مقدمہ درج. آپس میں لڑنا، مارنا، مر جانا، یہ تصویر انسانیت کی تصویر نہیں ہے. جب ملک کا قانون ہے وہ آ کر دیکھیں گے، تصویریں لیں گے، گاڑی کس کی ہے، کس کے پاس ہے، قطع نظر اس کے. پولیس لیتی ہے کاغذات کو، اس کی تصویر لیتی ہے، کاغذات دونوں کو دے جاؤ. اب گاڑی کا بننا، یہ تمام معاملات اس کے لیے قانون ہے، وہ کام کرے گا. یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے، ذرا سا ٹھیس لگی مسلم ایریے کے اندر، مان لیجئے غیر مسلم کا قتل ہو گیا، یا غیر مسلم ایریے کے اندر مسلم کا قتل ہو گیا، کیا ہوا؟ گاڑی لگ گئی تھی. یہ دراصل قتل اور خون ہے، اخوت و ہمدردی کا، پیار و محبت کا. کتنے دن ملک اس طریقے پر چلے گا؟ کیوں پیدا ہو گیا؟ بھئی ملک میں تھا تو نہیں یہ ماحول پیدا کیسے ہو گیا؟ فرقہ پرستی نے پیدا کیا ہے.